شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج اس رمضان کے بابرکت مہینے کی 23ویں شب ہے، یہ 23rd ہے، اور آج کی جو تراویح ہے آپ کی وہ 23rd تراویح ہے۔ کل آپ کے سامنے بات آئی تھی سورہ احزاب کے تعلق سے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی سورہ یاسین، سورہ صافات اور سورہ صاد، اور اس کے بعد سورہ زمر ہے۔ 23ویں پارے کی یہ صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات جو آئے گی وہ آپ کے سامنے وہ سورہ یاسین کو لے کر کے ہے۔ تو سورہ یاسین چونکہ لوگوں میں کافی مشہور ہے، اور سورہ یاسین بہت سے بچوں کو یاد بھی کرائی جاتی ہے، اور لوگ خیر و برکت کے لیے اس سورہ کو بڑی کثرت سے پڑھتے بھی ہیں، دکانوں میں بھی، مکانوں میں بھی، اور ان سے اور سورہ سے لے کر کے ان کے بہت سارے عقائد جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے پہلے اس سورہ کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سورہ یاسین کی فضیلت میں بہت ساری احادیث پیش کی جاتی ہے، اور اس میں سے کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ سورہ یاسین کی فضیلت میں کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ ایک جو ہے عام بات ہے، یہ اسے نوٹ کر لیجئے کہ کوئی ایک حدیث بھی سورہ یاسین کی فضیلت میں ثابت نہیں ہے۔ سورتوں کے فضائل میں حدیثیں بہت پیش کی گئی ہیں، اسی لیے پہلے ایک ضابطہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ محدثین کا یہ ضابطہ ہے، بعض تفسیر کی کتابوں میں ہر سورہ کے شروع میں اس سورہ کی فضیلت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ جب تفسیر کی کتابیں اٹھائیں گے تو ہر سورہ کے شروع میں اس کے فضائل کیا ہیں، وہ فضائل پر احادیث لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور جن راویوں نے فضائل کی یہ حدیثیں گڑھی ہیں اور کیوں گڑھی ہیں اس کا پورا جو بیورہ ہے، یا کہ یہ پوری جو تفصیل ہے جو محدثین نے پیش کی ہے، پہلے وہ ضابطہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک بہت ہی مشہور راوی، انہیں ابو اسما کہا جاتا تھا۔ ابو اسما نوح بن مریم، ابی مریم، یہ ان کا جو ہے پورا نام ہے۔ اور ایک دوسرے راوی ہیں میسرہ بن عبد ربہ۔ یہ دو مشہور راوی، ان کی کہانی پہلے آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ محدثین نے جو ان کے بارے میں ذکر کیا ہے
اور حدیث کی کتابوں میں، اسی طرح سے حدیث کو پرکھنے کے جو اصول ہیں ان کتابوں کے اندر جو ذکر کی گئی ہیں باتیں، اس میں یہ ہے کہ یہ ابو اسماء نوح بن ابی مریم، یہ اکرمہ جو کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ تو ایک مرتبہ پوچھا ان سے، ابو اسماء سے، ایک راوی نے، کہ یہ بتائیے کہ یہ کہاں سے آپ کے پاس، آپ اکرمہ سے روایت کرتے ہیں یہ حدیثیں، ہر سورہ کے فضائل میں آپ کے پاس حدیثیں، تو یہ حدیثیں آپ کہاں سے روایت کرتے ہیں؟ آپ نے کہاں سے یہ حدیثیں سن لی؟ جبکہ جو استاد ہیں اکرمہ جن سے آپ یہ روایت کرتے ہیں ان کے بہت سے شاگرد ہیں، آپ کے علاوہ بھی بہت سے شاگرد ہیں، لیکن ان شاگردوں میں سے کسی نے بھی روایت نہیں کیا ہے ان چیزوں، تو پھر آپ کیسے روایت کرتے ہیں؟ آپ کے پاس یہ حدیثیں کہاں سے آ گئی؟ تو یہ جو ہے بات، یہ سوال جو ہے ان سے کیا گیا، یہ تھوڑی ایک اصولی بات ہے، اس پر ذرا غور سے کیجیے گا، اس کو نوٹ کرنے والی بات ہے یہ، کیونکہ یہ فضائل میں یہ حدیثیں ضعیف کیوں ہیں، یہ مسئلہ آتا رہتا ہے، تو یہ محدثین کی جو رائے ہے اس سلسلے میں، تو ایک اصولی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک راوی ہے، پھر سے بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، وہ راوی جو ہے ابو اسماء نوح بن ابی مریم، ایک مشہور راوی ہے، یہی روایت کرتے ہیں ہر جو ہے سورہ کی فضیلت میں، بڑی لمبی ایک حدیث ہوتی ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کو روایت کرتے ہیں، اور ہر سورہ کی فضیلت اس میں بیان کی جاتی ہے۔ اور جب اس کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے پاس یہ حدیثیں کہاں سے آ گئی، جبکہ یہ حدیثیں جن سے یہ روایت کرتے ہیں وہ اکرمہ ہیں، اکرمہ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے مولا تھے، مولا کا مطلب ان کے آزاد کیے ہوئے یہ غلام تھے، یا کہیے ان کے غلام تھے یہ، تو یہ ان کے غلام تھے، اور ان سے انہوں نے علم سیکھا تھا، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ مشہور تابعی ہیں، اور انہوں نے علم سیکھا تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ اسی لیے جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وفات ہو گئی، اور ان کے وفات کے بعد ان کو جو ہے بیچنا چاہا ان کے وارثین نے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے باپ کا علم آپ اتنے جو ہے پیسے میں بیچ دو گے؟ یعنی میرے پاس آپ کے باپ کا علم ہے، اس کو وہ بیان کرتے تھے اس طریقے سے۔ تو میں اس بات کو پیش کر رہا تھا کہ یہ اکرمہ ہے، ان سے وہ روایت کرتے ہیں، اور اکرمہ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، یہ روایت ہوتی ہے۔ تو اکرمہ جو استاد ہیں ان کے بہت سارے شاگرد ہیں، میں ایک مثال دے کے سمجھاؤں آپ کو، تو یہ آپ اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات سن رہے ہیں، اب آپ میں سے کوئی ایک آدمی مجھ سے جو ہے کچھ باتیں ذکر کرنے لگے، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے کسی کو پتہ نہیں، کسی نے کبھی کوئی ذکر نہیں کیا، اور کوئی ایک آدمی ذکر کرنا شروع کر دے کہ شیخ نے یہ کہا، شیخ نے یہ کہا، شیخ نے یہ کہا، تو یہاں سوال کیا آتا ہے کہ سوال یہ آیا کہ بھئی آپ کے پاس کہاں سے آ گئی یہ حدیث، جبکہ دوسرے لوگوں میں سے کسی نے اس کو بیان نہیں کیا۔ یہ جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب کیا دیا، وہ جواب کیجیے گا، کہا صحیح معنی میں ان کے پاس کوئی حدیث اکرمہ سے انہوں نے نہیں سنا تھا، کوئی ایک حدیث بھی ان سے سنا نہیں ہے۔ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے، ان کی جو سمجھ ہے، ان کی جو فقہی باتیں تھی، وہ باتیں لوگ جو ہے پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لوگ اسی میں مشغول ہیں، اور اسی طریقے سے ابن اسحاق بہت مشہور تھے، ان کی سیرت کی کتاب تھی، مغازی ابن اسحاق کہا جاتا ہے، اور وہ مغازی کے امام مانے جاتے۔ کہا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ صرف یہ ابن اسحاق کی مغازی پڑھ رہے ہیں، یعنی ان کی سیرت کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پڑھ رہے ہیں،
یہ اصل میں یہ راوی جو ہے ابو اسما نوح بن ابی مریم، یہ انہی کے دور کے راوی ہیں، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور۔ کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ لوگوں کا حال یہ ہے تو میں نے قرآن کے فضائل پر اور قرآن کی صورتوں کے فضائل پر یہ حدیثیں گڑھی۔ انہوں نے خود یہ حدیثیں گڑھی اپنی طرف سے۔ کہا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس فقہ کو چھوڑ کر کے اور ابن اسحاق کی مغازی چھوڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا ہے، اس قرآن کو لوگ پڑھیں، اس کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے بارے میں ان کی توجہ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے میں نے قرآن کی فضیلت پر یہ حدیثیں گڑھی ہے کہ لوگ قرآن کی طرف آئیں گے۔ میرا نیک مقصد ہے، یہی بات انہوں نے، میرا نیک مقصد ہے اس کے بارے میں، اور اسی مقصد کے تحت میں نے یہ حدیثیں گڑھی ہیں۔ یہ دو راوی ہیں، دو نام میں نے پیش کیا بار بار آپ کو، ایک ابو اسما نوح بن ابی مریم اور دوسرے میسرہ بن عبد ربہ۔ ان دونوں کا کام یہ تھا کہ یہ لوگ حدیثیں گڑھتے تھے۔ گڑھنے کا مطلب اپنی طرف سے اسے بیان کرتے تھے، فیبریکیٹڈ جسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے۔ محدثین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے ایک ایک چیز کو اس میں ایک ایک چیز کو معلوم کیا، کہاں سے کون سی چیز آئی ہے۔ تو جو صورتوں کے فضائل میں حدیثیں آتی ہیں وہ حدیثیں اکثر ضعیف اور موضوع ہوتی ہیں، من گھڑت ہوتی ہیں۔ بہت کم حدیثیں ہیں، صورتوں کے فضائل کی بہت کم حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں، جو صحیح بخاری میں ملتی ہیں، صحیح مسلم میں ملتی ہیں، اور بھی حدیث کی دوسری کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ آئی ہوئی ہیں۔ وہ ایسی حدیثیں بہت کم ہیں۔ تو سورہ یاسین کے فضائل میں بھی جو حدیثیں آئی ہوئی ہیں وہ بھی اسی قبیل کی حدیثیں ہیں۔ وہ سب کی سب ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت روایتیں ہیں۔ بعض حدیثیں صرف ضعیف کے درجے کو پہنچتی ہے، بعض حدیثیں ایسی ہیں جو بالکل من گھڑت روایتیں ہیں، اور بعض تو ایسی بھی باتیں ہیں کہ لوگ اپنے تجربے سے بیان کیے ہوئے ہیں۔ جیسے ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں، سورہ یاسین کے بارے میں جو بیان کی جاتی ہے کہ سورہ یاسین اگر کوئی آدمی 41 مرتبہ، 41 یعنی 40 پر 1، 41 41 مرتبہ 41 ٹائم کوئی اگر آدمی سورہ یاسین پڑھتا ہے، سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کے لیے بڑی خیر و برکت، بڑی برکتیں اس کے لیے خاص۔ تو یہ 41 ٹائم یا کہیے 41 مرتبہ پڑھنا ہو بھی عدد کے ساتھ، یہ تو کسی حدیث میں آیا ہی نہیں، یعنی جو موضوع اور من گھڑت روایتیں اس میں بھی کہیں یہ ذکر نہیں آیا 41 ٹائم۔ بعد میں اس کے بارے میں جب تحقیق کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بعض بزرگوں نے یہ بات اپنے تجربے سے کہی ہے کہ وہ سورہ یاسین پڑھتے تھے تو 41 مرتبہ جب پڑھتے تھے، 40 پر 1 مرتبہ، تو بڑی خیر و برکت اس میں ہوتی تھی، اور اس طریقے سے ان کا جو تجربہ تھا وہ اپنے تجربے کے لحاظ سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بات جو ہے اس کے بارے میں مشہور ہے۔ دوسری بات کیا مشہور ہے سورہ یاسین کے بارے میں؟ وہ حدیث جو ہے ایک صحیح حدیث وہ نہیں ہے لیکن وہ پیش کی جاتی ہے کہ ان لکل شیء قلبا وان قلب القرآن سورۃ یاسین، کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین۔ ان جھوٹی اور من گھڑت روایتوں کی وجہ سے ہی سورہ یاسین کو خاص طریقے سے یاد کرایا جاتا رہا ہے، یہ طریقہ رہا ہے، اور باقاعدہ اس کی الگ سے پرنٹ ہوتی ہے تاکہ صرف یہ جو ہے سورہ بچوں کے پاس رہے اور بچوں کو یاد کرائی جائے۔ تو ایک بات یہ بھی جو ہے ذکر کی گئی ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ پھر اس میں آگے کہ جس نے سورہ یاسین
ایک مرتبہ پڑھ لیا سورہ یاسین تو گویا کہ اس نے پورا قرآن 10 مرتبہ پڑھ لیا۔ صرف سورہ یاسین اگر ایک مرتبہ پڑھ لیا تو گویا کہ پورا قرآن 10 مرتبہ پڑھ لیا۔ یہ روایت ایک ضعیف ہے۔ ایک دوسری روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ بھی کافی مشہور ہے اور یہ چیز عمل میں رہی ہے سماج اور سوسائٹی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اقرؤ یاسین علی موتاکم، کہ سورہ یاسین اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ اقرؤ یاسین علی موتاکم، یہ بھی ایک ضعیف بلکہ بہت ضعیف روایت ہے یہ کہ اپنے جو ہے مردوں پر پڑھا کرو۔ بھی ایک مسئلہ یہاں سے یہ بھی نکلا کہ بعض لوگ اسی سے دلیل لیتے ہوئے قبر پر جا کر کے جو ہے مردے کے، کیونکہ اس میں میت کا موتا جو ہے یہ میت کی جمع ہے، اپنی طرح میت کہتے ہیں جو مر چکا، تو اس کے لیے جا کر کے پڑھنا ہے تو جا کر کے اب کہاں پڑھیں گے؟ قبر پر جا کر کے پڑھتے تھے اور قبر پر اس نیت سے پڑھتے تھے کہ ہم پڑھیں گے تو جو آدمی یہاں دفن ہے اس کے عذاب میں وہ عذاب ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اقرؤ سورۃ یاسین علی موتا، جبکہ بعض دوسرے لوگوں نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ نہیں، موتا سے مراد یہاں پر وہ لوگ ہیں جو مرنے کے قریب ہیں، ابھی مرے نہیں ہیں۔ اور زیادہ تر یہی رواج لوگوں میں رہا کہ جب کسی شخص کے بارے میں یہ محسوس ہوتا تھا کہ اب یہ آدمی مرنے کے بہت قریب ہے تو کسی کو بلا کر کے لاتے تھے جو سورہ یاسین پڑھ سکے۔ تو مرنے سے پہلے سورہ یاسین، عقیدہ یہ تھا کہ اگر سورہ یاسین پڑھیں گے تو روح جب نکالتے ہیں فرشتے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اس تکلیف میں ہلکا پن آ جائے گا، یعنی وہ تکلیف ہلکی ہو جائے گی، آسانی سے روح فرشتے نکال لیں گے۔ اس کے لیے سورہ یاسین پڑھتے، اور اس کے لیے اتنے قصے مشہور ہیں کہ آپ جو ہے آپ سنیں گے تو کبھی ہنسی بھی آئے گی۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ بعض بچے یہ چاہتے رہتے ہیں کہ جلدی سے ہمارے باپ کا انتقال ہو۔ جو ورثہ ہوتے ہیں جن کو ترکے میں حصہ ملنا ہوتا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے ہمیں یہ مل جائے، تو انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب جو ہے ہمارے باپ کا، کب ہمارے دادا کا انتقال ہو اور یہ طریقہ ہم کو مل جائے، انہیں ان کا چھوڑا ہوا مال ہم اس کے وارث بن جائیں۔ تو یہ چیز جو ہے رہتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، بیمار پڑ گئے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب انتقال، سوچتے ہیں کہ شاید اب انتقال کا وقت قریب آ گیا تو جلدی سے کسی کو بلا کر کے لے کر کے آئے اور آ کر کے جو ہے سورہ یاسین پڑھوا لیا کہ اب شاید ان کا انتقال ہو جائے گا، آسانی سے ان کی روح نکل جائے گی۔ لیکن صورتحال کیا ہوتی ہے کہ اس کے بعد بھی ابھی وہ زندہ رہتے ہیں تو بڑے غصے میں کہ اب کب مریں گے، اب تو سورہ یاسین بھی پڑھ دی گئی۔ مطلب یہ کیا ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے کا مطلب کہ اب ان کا انتقال ہو جانا چاہیے، اب ان کے لیے اور کوئی گنجائش رہنے کی نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال رہی ہے، یہ اس طرح کا انداز بھی رہا ہے، اور انہی حدیثوں، ضعیف حدیثوں کی وجہ سے یا بعض حدیثیں جو بہت ضعیف ہیں اس کی وجہ سے لوگ اس کا اہتمام کرتے رہے ہیں۔ تو سورہ یاسین کے بارے میں ایک اور حدیث جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتی، نسبت ہے، یہ کوئی صحیح روایت نہیں ہے، ایسا ہرگز کیا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن نسبت کر کے اس کو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت کر کے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا سورہ یاسین پڑھا کرو، سورہ یاسین پڑھا کرو۔ کیوں سورہ یاسین پڑھیں؟ کہا کہ اس سے 10 برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ سوالات مجھ سے بھی بڑی کثرت سے ہوتے رہتے ہیں، لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ میرے گھر کا یہ معاملہ ہے، آپ بتائیے کہ کیا پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں، کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو صاف ستھرے الفاظ میں ہم بول دیتے ہیں
تو لوگوں کو وہ چیزیں اتنی پسند نہیں آتی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز بولی جائے جو ضعیف یا موضوع روایتوں میں ہے، تو موضوع روایتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں اسی مناسبت سے۔ عام طریقے سے یہ موقع نہیں رہتا ہے، اب آج چونکہ سورہ یاسین کا ذکر آیا ہے تو اسی مناسبت سے میں یہ باتیں جو ہے آپ کے سامنے پیش کروں۔ کہا کہ جو ہے 10 برکتیں حاصل ہوتی ہیں سورہ یاسین کثرت سے پڑھا کر، وہ 10 برکتیں کہا کیا ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو اس سے اس کو سیر حاصل ہے، بھوکا ہے کھانے کی ضرورت ہے تو سورہ یاسین کی برکت سے اس کا پیٹ بھر جائے گا، اسے کھانے کی کوئی ضرورت باقی نہیں۔ اگر پیاسا ہے، یہ 10 باتیں پیش کر رہا ہوں اسے اگر پیاسا ہے، اس روایت میں یہی الفاظ ہے، اگر پیاسا ہے سورہ یاسین پڑھ لیا، اس کو پورے طریقے سے سیراب ہو گیا، پانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ روزہ رکھنا سب کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا، کرنا کیا ہے صرف اس کو سورہ یاسین اس روایت کے لحاظ سے بھی ہے، نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت، سخت گرمی میں بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے اپنے بندوں کے بارے میں، تو جو مسافر ہے جو بیمار ہے ان کے لیے کہا کہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھو، ان سے یہ نہیں کہا کہ سورہ یاسین پڑھ لیا کرو تمہیں کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کامن سینس کوئی بھی آدمی سوچے تو جان سکتا ہے کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہو سکتی۔ اکثر حدیثیں جو بالکل موضوع اور من گھڑت روایتیں ہوتی ہے نا، تو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ آدمی صرف اپنی عقل استعمال کرے تب بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ پہلی بات کیا تھی کہ کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، بس بھوک چلی جائے گی، دوسری پیاس چلی جائے گی، تیسری چیز کیا ہے کہ اگر ننگا ہے، بدن پہ کپڑے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کپڑے کا انتظام کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہو جائے گی سورہ یاسین کی برکت سے، اس کے لیے کپڑے کا انتظام۔ چوتھی چیز کیا بیان کی ہے خاص طریقے سے ہمارے نوجوان جو بچے ہیں، جو بچیاں ہیں، یہ سوالات لوگ بہت کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں میری بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی ذکر ہو تو بتائیے، کیا پڑھنا ہے وہ بتائیے۔ بچی کا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کوئی ذکر ہو تو بتائیے، تو کیا ہے دوستوں سے پوچھے تو کہیں گے سورہ یاسین پڑھ لو، کیونکہ اس میں جو چوتھی چیز ذکر کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اگر شادی، اگر لڑکا ہے تو اس کی شادی آسانی سے ہو جائے گی، لڑکی ہے تو اس کے لیے بھی رشتہ جو ہے لڑکے کا آسانی سے آ جائے گا۔ یہ سورہ یاسین کی برکت سے رشتہ بھی آسانی سے ہو جائے گا۔ یہ چوتھی چیز ذکر کی۔ پانچویں چیز یہ ذکر کی اس میں، اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو کچھ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں الفاظ یہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ گم ہو گئی ہے چیز، تو سورہ یاسین کی برکت سے اگر سورہ یاسین پڑھیں گے تو وہ چیز مل جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہی نکلا کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ یاسین پڑھیں گے تو وہ چیز خود چل کر کے جو ہے آ جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں جنہوں نے اسے بیان کیا ہوگا وہ خود بھی کبھی اس پر عمل کر کے اپنی چیز کوئی گم ہو جائے تو کوئی ایسا کرتا نہیں۔ یہ پانچویں چیز۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ اگر مسافر ہے تو اس کی برکت سے سفر آسان ہو جائے گا۔ یہ تو آدمی جو ہے قرآن پڑھتا رہے تو قرآن کے برکت سے اس کو ایک سکون ملتا ہے، اس سکون کی وجہ سے سفر آسان ہو جائے۔ یہ چیز جو ہے اپنی جگہ پر سمجھ میں آتی ہے، لیکن خاص سورہ یاسین کے تعلق سے اور بھی جو ہے آگے کہ سورہ یاسین اگر پڑھے، بیمار اگر ہے تو بیمار ہے تو اس کو شفا مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکت جو ہے اس کے لیے اس میں رکھا ہے، شفا رکھا ہے کہ اس کو شفا مل جائے گی، اگر بیمار ہے تو شفا مل جائے گی۔ حالانکہ اس سے پہلے والی جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی میں نے، اس میں تو یہ ہے کہ اب بیمار ہے تو سورہ یاسین پڑھو، آسانی سے روح نکل جائے گی۔
تو جلدی سے جو ہے دنیا سے چلے جائیں گے، اس میں علاج کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ لیکن اس میں یہ ہے کہ بیمار ہیں تو شفا یابی، یعنی اس کو شفا مل جائے گی۔ دکان کی برکت کے لیے، مکان کی برکت کے لیے سورہ یاسین جو ہے پڑھا۔ پریشان ہے، اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اور یہ بھی کہ سورہ یاسین پڑھیں گے تو سورہ یاسین کی برکت سے عذاب ہلکا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ عذاب کو ہلکا کر دے گا۔ تو اس طرح کی باتیں ذکر کی ہے، اور یہ سب سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی روایت جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ ساری ضعیف اور موضوع روایتیں ہیں جو کہ سورہ یاسین کے بارے میں ذکر کی جاتی ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ نسبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ نے کہا نہیں ہے ایسا، غلط نسبت، جھوٹی نسبت کر کے پیش کیا گیا اس کو۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین پڑھا، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھا۔ کس نے پڑھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین پڑھا تو سورہ یاسین اللہ تبارک و تعالیٰ سے سن کر کے فرشتے سنتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں سننے کے بعد کہ طوبیٰ لأمت، طوبیٰ لأمت تنزل علیہا ھذا، آفرین ہو اس امت کے لیے۔ اس امت کے لیے بڑی جو ہے اہم بات یہ، جس امت پر یہ سورہ نازل کی جائے گی، یعنی ہم سب کے لیے جو ہے فرشتے اس موقع پر کیا کہتے ہیں؟ طوبیٰ لأمت ینزل علیہا ھذا۔ اس کے بعد پھر آگے کہتے ہیں کہ طوبیٰ لأجواف، طوبیٰ لأجواف یحمل اور تحمل ھذا، کہ ان سینوں کے لیے بھی آفرین جن سینوں میں یہ سورہ محفوظ رہے گی۔ آگے پھر جو ہے اس میں ہے وَطُوبَىٰ لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا، اور آفرین ہے ان زبانوں کے لیے جن زبانوں سے یہ سورہ ادا ہوگی، بولی جائے گی، یعنی ادا ہوگی۔ الفاظ بھی اس کے کچھ ایسے ہیں کہ اصل جو عربی زبان جو لوگ جانتے ہیں ان کو الفاظ پڑھتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ ہیں، یعنی وہ عربی زبان بھی اتنی اچھی معیاری عربی زبان نہیں ہوتی ہے، جو موضوع اور من گھڑت روایتیں ہوتی ہے ان کی زبان ویسی نہیں ہوتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی زبان ہوتی ہے۔ تو یہ بھی جو ہے ایک روایت ہے، من گھڑت روایت ہے جو لوگ پیش کرتے رہتے ہیں اور پیش کی جاتی رہتی ہے، اور بھی ہے روایتیں، لیکن میں نے یہ چند روایتیں پیش کی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ سورہ یاسین کے تعلق سے جو اتنی باتیں لوگوں میں مشہور ہیں وہ اس میں سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں۔ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت سے برکت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت سے سکون ملتا ہے، قرآن کی تلاوت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں قرآن کے اندر ہی موجود ہیں۔ قرآن سے قرآن میں شفا بھی ہے، وہ بھی ذکر جو ہے قرآن ہی کے اندر موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کافی ہیں میرے بھائیوں، اور جو صحیح حدیثیں ہیں، صحیح حدیثیں باصورتوں کے فضائل میں، وہ صحیح حدیثیں بھی ہمارے لیے کافی ہیں۔ ان ضعیف اور موضوع اور من گھڑت روایتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ لوگ قرآن کی طرف آئیں گے، نہیں، قرآن کی طرف لوگ نہیں آئے، بلکہ لوگ اس سے قرآن سے دور ہو گئے۔ قرآن سے دور کیسے ہوئے؟ جب یہ کہہ دیا گیا کہ سورہ یاسین پڑھ لیا ایک مرتبہ تو گویا 10 مرتبہ پورا قرآن پڑھ لیا۔ کیوں پورا قرآن پڑھے گا؟ سورہ یاسین لے کر کے جو ہے وہی پڑھ لیتا۔ تو پورا قرآن ہمارا دین ہے، ہمارا جو اسلام ہے پورے قرآن اور پوری احادیث کو ملا کر کے، کوئی ایک سورہ نہیں اس میں۔
قرآن کی کوئی ایک دو آیت نہیں یا چند صورتیں نہیں، بلکہ پورا قرآن میرے بھائیوں یہ ہماری زندگی کے لیے دستور ہے، اور اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ بہت جو ہے اہم بات ہوتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے سورہ یاسین کے بعد، سورہ یاسین میں ہے کیا؟ شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ پڑھتے رہتے یاسین یاسین، بعض لوگ جو ہے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یاسین یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور ایسا بھی نہیں۔ یہ یاسین جو ہم حروف تہجی ہے عربی زبان کا، جسے ہم الفابیٹ کہہ لیجیے آج سمجھنے کے لیے، کہ جو عربی کی الفابیٹ ہے اس میں سے یا بھی ہے سین بھی ہے، جیسے الف ہے، لام ہے، میم ہے، الف ہے، لام ہے، را ہے، ویسے یہ یا اور سین یہ دو حرف ہیں عربی زبان کے، اور بعض صورتوں کے شروع میں یہ حروف ذکر کیے گئے ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو الگ الگ کر کے ایسے ہی پڑھا جاتا ہے، ملا کر کے نہیں پڑھا جاتا عربی زبان انہیں قرآن کی تلاوت کے وقت، اسی لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تو یہ حروف مقطعات یا سین، جیسے یا پڑھتے ہیں الف با تا کا آخر میں بالکل کیا آتا ہے، یا آتا ہے، وہی یا ہے، اور سین جو ہے اس میں وہی سین، یا سین یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے، ایسا کچھ تو ہے نہیں۔ اور جو ہمارے یہاں مشہور ہو گئی چیز کہ باقاعدہ یہ نام لوگوں کا رکھا جاتا ہے، نام آدمی کوئی بھی رکھ لے جس سے اس کی پہچان ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی شرک والی بات نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتا۔ تو یاسین، اس کے بعد کہا قرآن حکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاسین کہنے کے بعد، یعنی حروف مقطعات یہ ذکر کرنے کے بعد قرآن کی قسم کھائی، والقرآن الحکیم، اور اس کی قرآن کی قسم کھا کر کے کہا انک لمن المرسلین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات کی، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، آپ کی رسالت کی بات اس کے اندر ذکر کی گئی۔ اور اس سورہ کے اندر ویسے بھی رسالت کا ذکر آگے بھی آتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور بھی دوسرے جو رسول گزرے ہوئے ہیں ان رسولوں کا ذکر اور رسالت کو خاص طریقے سے پیش کیا گیا ہے اس کے اندر۔ یہ چیز بھی اس کے اندر پیش کی گئی ہے کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کیے جائیں گے، اور سب جو ہے اکٹھا ہوں گے میدان محشر میں۔ قرآن کے جو یہ بنیادی مضامین ہیں، توحید، رسالت، یوم آخرت، یہ قرآن کے بنیادی مضامین کہے جاتے ہیں، اور تقریباً ہر سورہ کے اندر یہ بات ذکر رہتی ہے۔ بلکہ آپ قرآن پڑھتے رہیں تو ایک ایک جو ہے صفحہ، جو ایک ایک پیج پڑھتے ہیں تو ہر پیج کے اندر بھی آپ کو اس طرح کی بات مل جائے گی کہ کہیں نہ کہیں توحید کا بیان رہے گا، رسالت کا بیان رہے گا، یوم آخرت کا بیان رہتا ہے، جنت و جہنم کا ذکر رہتا ہے، اور جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے جو نعمتیں تیار کی گئی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے، اسی طرح سے جہنم میں جانے والوں کا بھی ذکر رہتا ہے۔ تو اس سورہ کے اندر بھی یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ ایک خاص بات اس سورہ کے اندر یہ بھی ہے کہ جو توحید کے دلائل ہیں، توحید کی بات جب آتی ہے تو زیادہ جو کائنات میں توحید کے دلائل ہیں وہ دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن میں ذکر کرتا ہے، تو اس میں بھی ہے۔ تو آپ سورج اور چاند کا ذکر اس کے اندر پائیں گے۔ تو اسی سورہ میں، سورہ یاسین میں یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی کہی کہ الشمس تجری لمستقر لہا، کہ یہ سورج جو ہے یہ اپنے مدار پر اپنی منزل تک یہ چل رہا ہے، یہ بھی جو ہے دوڑ رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا والقمر قدرناہ
المنازل حتى عاد كالعرجون القديم، کہ ہم نے چاند کی بھی منزلیں بنائی. چاند کی پوری 28 منزلیں ہوتی ہیں، 28 جو ہے. چاند جب نکلتا ہے تو اس وقت سے لے کر کے ہر روز جو اس کی پوری ملا کر کے 28 جو ہے وہ منزل ہوتی ہے اس کی. اور اس کے بعد ایک دن یا 2 دن یہ چاند غائب رہتا ہے. اگر 29 کو چاند نکل آئے تو ایک دن، اور اگر جو ہے 30 کو نکلے گا تو 2 دن یہ چاند غائب رہتا ہے، اور چاند آپ کو آسمان پہ نظر نہیں آئے گا. اسی کو ہندی میں اماوس کی رات کہتے ہیں. یعنی یہ وہ رات ہوتی ہے جو بالکل اندھیری رات ہوتی ہے، اس میں کچھ بھی چاند کے طلوع ہونے کا معاملہ نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد پھر سے دوبارہ چاند بالکل جو ہے جو ان کے اس زمانے میں ان کے یہاں وہ کھجور کی ٹہنیاں ہوا کرتی تھیں، کھجور کے جو تو اس کو لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے. تو کہا کہ سوکھی ہوئی کھجور کی جو ٹہنی بالکل پتلی سی ہو تو ویسے ہی چاند لوٹ آتا ہے. یعنی جب پہلی رات کا چاند ہوتا ہے تو ویسے ہی وہ چاند نظر آتا ہے. تو چاند کا ذکر کیا، سورج کا ذکر کیا، اور کہا کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، کہ یہ سورج کبھی چاند کو نہیں پا سکتا، اور نہ ہی کبھی رات دن کو، نہ دن رات کو. یہ دونوں کا جو وقت مقرر ہے، جیسے جیسے مقرر ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اسی لحاظ سے وہ چیز انسانوں کے لیے اس پوری کائنات میں وہ چیز ان کو نظر آتی رہتی ہے. تو یہ سورج اور چاند کا ذکر ہے. یہاں ایک سوال لوگ کرتے رہتے ہیں، عام طریقے سے لوگوں کی طرف سے یہ سوال آتا رہتا ہے، تو وہ بات بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. تو یہ چیزیں جو ہے جب معلوم رہتی ہیں تو کبھی اچانک کوئی سوال آتا ہے تو آدمی پریشان نہیں ہوتا ہے. تو اس میں سورج برابر چل رہا ہے، ہر کوئی جانتا ہے. آج یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہر بچہ جانتا ہے ابھی کہ سورج جب ڈوب جاتا ہے تو سورج کہیں جاتا نہیں ہے، وہ صرف ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن سورج ویسے ہی وہ رہتا ہے. علاقے کے لحاظ سے ہم کو نظر نہیں آتا ہے، لیکن ہمارے بعد جو علاقہ رہے گا وہاں پر وہ چاند، وہ سورج جو ہے نظر آتا ہے. ابھی جو برج خلیفہ ہے اس پہ نیچے جو لوگ رہتے ہیں اور جو لوگ اوپر رہتے ہیں، تو نیچے والوں کے لیے سورج کے ڈوبنے کا ٹائم الگ ہے، افطار کا ٹائم، اور اوپر والوں کے لیے الگ ٹائم ہوتا ہے. کیونکہ نیچے والوں کو تو نظر نہیں آتا تو ڈوب گیا، اوپر والوں کو ابھی وہ نظر آتا رہتا ہے تو ابھی وہ نہیں ڈوبا رہتا ہے. تو اب بچہ یہ جانتا ہے کہ یہ سورج کہیں جاتا نہیں ہے، اس کی جو حرکت ہے، جو چل رہا ہے تو ویسے ہی وہ حرکت کرتا رہتا ہے. کہیں دن ہے تو کہیں رات ہے، لیکن سورج اسی لحاظ سے چلتا ہے. تو ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی، وہ حدیث لوگ جو ہے پڑھتے رہتے ہیں. یہ میرے پاس کئی مرتبہ سوال یہ کیا گیا کہ اس میں یہ ہے کہ جب یہ سورج ڈوبتا ہے تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ جانتے ہو کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ کہا کہ وہ عرش کے نیچے جاتا ہے، اپنے رب سے اجازت طلب کرتا ہے. جب رب کی اجازت ہوتی ہے تب جو ہے یہ سورج پھر دوبارہ طلوع ہوتا ہے، اور یہ اپنے رب کے پاس جاتا ہے. تو ابھی لوگ سوال کیا کرتے ہیں کہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی سورج کہیں جاتا نہیں. اب یہ چھوٹا سا بچہ بھی جانتا ہے کہ سورج کہیں جاتا نہیں، وہ رہتا ہے. ابھی ہم کو یہاں نظر نہیں آ رہا ہے، ڈوب گیا ہمارے لیے، لیکن سعودی میں تو ابھی وہ سورج رہتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ 2.5 گھنٹے کا فرق ہے یہاں سے وہاں سورج کا ٹائم کا فرق ہے. جو اس کے بعد ہے ان کے یہاں تو ابھی بھی وہ سورج اس کے بعد بھی رہتا ہے. اور ایسے بھی علاقے ہیں جہاں سورج سرے سے ڈوبتا ہے، 6 مہینے کا دن ہو جاتا ہے، 6 مہینے کی راتیں ہو جاتی ہیں. یہ چونکہ ہر کوئی جانتا ہے ان چیزوں کو، تو لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں، یہ لوگوں کی طرف سے سوالات آ جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں اس میں عرش کے نیچے کی بات ہی ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ جتنی بھی پوری دنیا ہے، پوری کائنات ہے، یہ سب کی سب عرش کے نیچے.
یہ آسمان کے اوپر گیا ہے، ساتویں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو یہ پوری جو ہماری یہ پوری کائنات ہے، یہ پورا کیا ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے کلیجے کے پورا حصہ جو ہر کوئی جانتا ہے۔ جانیے چونکہ یہ چیزیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پڑھائی جاتی ہے تو ان کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ سورج ہے، چاند ہے، اور بھی بہت سارے ستارے ہیں۔ اسی طرح سے ہم یہ زمین بھی ہے، یہ زمین سب کی سب اسی کائنات کے اندر اس کا ایک حصہ ہے، یہ سب کی سب حرکت کر رہے ہیں، اسی میں سب چل۔ اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کی سب عرش کے نیچے۔ سورج جب بھی ہوگا تو عرش کے نیچے۔ مطلب اس حدیث کا صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ اجازت طلب کرتا ہے، کیونکہ قیامت جب قائم ہوگی تو اس سورج کو جو ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اس کو یہ اس وقت آرڈر نہیں رہے گا کہ وہ مشرق سے طلوع ہو، بلکہ اس کو الٹا کر دیا جائے گا کہ جیسے آئے ہو ویسے ہی چلے جاؤ۔ جس کو حدیث میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، حدیث میں سنتے رہتے ہیں، قیامت کی علامتوں میں سے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے۔ تو قیامت کیا ہے؟ قیامت یہی ہے کہ جو کائنات کا نظام ہے یہی نظام الٹ جائے اور اسی کے بعد سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے، پوری دنیا برباد ہو جائے گی اور وہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے اس حدیث کے تعلق سے بھی وہ بات تھی، میں نے پیش کرتی۔ یہ سورہ یاسین کے تعلق سے ہی چند باتیں تھیں۔ اس کے بعد جو ہے سورہ صافات ہے، پھر سورہ صاد ہے۔ سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں فرشتوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ صافات جو ہے، وہ زاجرات، پھر زاجرات جو ہے، وہ تالیات جو ہے، یہ فرشتوں کے بارے میں ہی ہے، یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ فرشتے صف بنائے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس فیصلے کو دنیا میں نافذ کرنا ہوتا ہے، تو وہاں سے وہ فیصلہ سنتے ہیں، اسی فیصلے کو دنیا میں لے کر کے آتے ہیں اور اسی کو نافذ کرتے ہیں۔ تو اس جو ہے فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ سورہ صافات، اس میں ایک شخص کا ذکر ہے، میں اسے یاد دلاتا ہوں آپ کو۔ ابھی ایک شخص کے بارے میں یہ پڑھنے کا موقع ملا، جو مسلمان ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ ان کے انٹرویو اور ان کی جو ہے وہ کیسے مسلمان ہوئے، کب مسلمان ہوئے، تو ان لوگوں کے بارے میں جو ہے باقاعدہ چیزیں لوگ لکھتے رہتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو ہے ایک نئے مسلمان کے تعلق سے یہ بات بھی جو ہے لکھی گئی۔ وہ چیز مجھے یاد آتی ہے جب سورہ صافات، تو سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کا ذکر کیا ہے۔ وہ شخص قیامت کے دن وہ مومن ہے، ایمان والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ جنت میں داخل ہوگا تو جنت میں جو جنتی ہیں یہ جنتی آپس میں بات چیت بھی کرتے ہیں، تو وہ جو ہے آپس میں بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ تو جو لوگ بات کر رہے ہیں ان سے وہ کہتا ہے، اس سے وہ کہے گا اس وقت وہاں پہ، یہ چیزیں جو ہے سورہ صافات میں ہیں، تو وہ کہے گا ان سے کہ میرا دنیا میں ایک ساتھی تھا، میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں ہے، جہنم میں کہاں۔ تو وہاں سے جنت سے جھانک کر کے دیکھے گا کس کی طرف، جہنم کی طرف۔ یہ بار بار میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ جنت اوپر ہے اور جہنم نیچے ہے۔ جنتی لوگ اوپر سے جو ہے جھانک کر کے دیکھیں گے تو ان کو جہنم کے لوگ نظر آئیں گے۔ تو اس میں جو ہے ان آیتوں میں یہ بیان ہے کہ وہ وہاں سے دیکھے کہ ذرا دیکھوں میں کہ وہ شخص جو میرے ساتھ دنیا میں رہتا تھا وہ جہنم میں کہاں جو ہے، اس کو ذرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو دیکھے گا تو وہ شخص نظر آ جائے گا۔ جہنم کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے، جہنم میں جو لوگ جائیں گے وہ کوئی
چند لوگ نہیں ہیں، بہت بڑی تعداد ہے۔ جنت میں جانے والوں کی تعداد بہت کم ہے ان کے مقابلے میں جو جہنم میں جانے والے، اتنی بڑی جگہ، اور آدمی جھانکے تو نظر آ جائے تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انتظام ہے کہ اس وقت وہ شخص وہاں پر اس کو نظر، تو اپنے ساتھیوں سے وہ جو ہے کہیں گے کہ دیکھو وہ شخص ہے۔ جب دنیا میں ہم تھے تو ہم ایک ساتھ بیٹھتے تھے تو یہ آدمی مجھ سے یہ کہتا تھا کہ کیا ہم لوگ جب مٹی ہو جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، مر جائیں گے، مٹی میں دفن ہو جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، تو کیا ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اس کو ایمان نہیں تھا آخر میں، اسی لیے اس نے کہا کہ جہنم میں وہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ جب ایمان نہیں ہے تو جنت میں تو آئے گا نہیں، تو جہنم میں۔ تو کہا کہ وہاں سے وہ دیکھے گا، وہ آدمی اس کو نظر آئے گا، لوگوں سے کہے گا کہ یہ وہی شخص ہے جو دنیا میں مجھ سے یہ کہتا تھا۔ ایک مذاق اڑاتے، بہت سے لوگ ایسے کرتے رہتے ہیں، مذاق اڑاتے کہ یہ کہتا تھا کہ کیا ہم لوگ جب مٹی میں مل جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ایمان نہیں تھا، اور آج وہ صورت یہی ایک بات جو ہے ایک شخص جو کہ بڑا ہی ملحد قسم کا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی دین کو نہیں مانتے، کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، اس طرح کا وہ آدمی تھا جو کسی بھی مذہب کو نہیں، یہ نہیں کہ مسلمان نہیں تھا بلکہ کسی بھی مذہب کو نہیں، اس کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ دنیا ہے، بس اس کے بعد اور کچھ نہیں، آگے کچھ نہیں، یہی دنیا ہے، یہیں پر جو بھی زندگی ہے لوگ گزارتے ہیں، چلے جاتے ہیں، آگے کی زندگی پر اس کو کوئی ایمان نہیں۔ یہ اس کے بارے میں تو یہ چیز مجھے جو ہے یاد آ جاتی ہے اس شخص کی جو سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ یہ شخص بھی بالکل اسی طرح کا جو اس کا عقیدہ تھا کہ اب اس کے بعد کچھ نہیں، اور لوگوں کا بڑا مذاق اڑاتا تھا جو لوگ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد پھر زندگی ہے، حساب و کتاب ہے۔ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کے یہاں بھی میرے بھائیوں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ مرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں بھی جو اسلام کو نہیں مانتے جو لوگ، تو ان کے یہاں بھی یہ ہے عقیدہ، ایسا نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد وہ سب کچھ ختم جو ہے، مرنے کے بعد کیا ہے وہ دوبارہ اس کو زندگی ملتی ہے، جیسا پہلے عمل کیا ہوگا تو اچھی زندگی ملے گی، نہیں تو جو ہے اچھا عمل نہیں کیا ہے تو اچھی زندگی نہیں ملے گی، یا ان کے یہاں 7 جنم ہوتے رہتے ہیں ایسے، اچھا عمل کیا ہے تو اچھی شکل میں جو ہے اس کو زندگی ملتی ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے پچھلے جنم میں کیا کرم کیے تھے، یعنی اچھے عمل کیے تھے کہ مجھے آج اس کی وجہ سے ایسا بیٹا ملا، ایسی بیٹی ملی، مجھے ایسی ساس ملی، مجھے ایسی بہو ملی۔ تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے جو کہتے رہتے ہیں وہ، تو ان کے یہاں بھی یہ عقیدہ ہے کہیں نہ کہیں کہ یہ مرنے کے بعد یہیں سے سب کچھ ختم نہیں، وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ اس کے بعد زندگی ہے۔ اسی لیے سورگ کا بھی ان کے یہاں ایک عقیدہ ہے، اور نرک کا جو ہم جنت کہتے ہیں تو اسی کو ہندی میں سورگ کہتے ہیں، ہم جہنم کہتے ہیں تو نرک کہتے ہیں، سورگ واسی کہتے ہیں، یعنی کسی شخص کی بہت اہمیت کو بتانا ہو تو کہتے ہیں کہ وہ سورگ میں ہے تو سورگ واسی کہتے ہیں۔ تو ان کے یہاں بھی عقیدہ ہے ہی، لیکن بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں مانتے کسی بھی دین کو، کسی بھی مذہب کو، دہریہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کا وہ شخص تھا اور بڑا پڑھا لکھا تھا، یعنی کہہ لیجیے کہ جو ہے جو یہ میڈیکل لائن میں جو پروفیسرز ہوتے ہیں جو بچوں کو پڑھاتے رہتے ہیں، جو بڑے ریسرچ وغیرہ کرتے رہتے ہیں، تو اس جو ہے پیمانے کا، اس درجے کا وہ آدمی تھا۔ ایک مرتبہ سبزی خریدنے گیا، سبزی اس آدمی کے پاس سے وہ کافی دنوں سے لیتا تھا، اور جو ہے بہت پرانا سبزی بیچنے والا، سبزی کی دکان، اس کے پاس، وہ مسلمان ہے، اس کے پاس سبزی لینے جاتا ہے، وہاں باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو یہ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی مذاق بھی کرتا رہتا ہے، ارے آپ لوگ تو ہے نا کہ آپ لوگ تو یہ مانتے ہو کہ مرنے کے بعد یہ ہو جائے گا، مرنے کے بعد یہ ہوگا،
تو وہاں اس کے ساتھ بھی اس نے جو ہے کچھ ذکر کیا اسے۔ تو سبزی بیچنے والے نے ایک بات کہی، کبھی کبھی بعض لوگوں کو اچھے پڑھے لکھے لوگ نہیں سمجھا پاتے، لیکن جو کچھ نہیں جانتے وہ اچھی طرح سے سمجھا پاتے ہیں اور لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی۔ بہت سی ایسی مثالیں ہیں ہمارے پاس۔ جو ایک ہمارے جو ہے وہ کہیں کسی مدرسے میں پڑھے ہوئے کوئی عالم نہیں تھے، لیکن ایک شخص نے جب ان سے یہ بات کہی کہ وہ کسی مزار پر جانے کی بات کہی ان کے سے کہ چلیے جو ہے فلاں مزار پر وہاں جائیں گے، دعا کریں گے، وہ بڑے ولی ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، تو ہماری بات سنیں گے، تو اس طرح سے ہماری یہ مراد پوری ہو جائے گی۔ اس طرح سے جو ہے بات ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں کوئی بیمار تھا، کچھ تھا، تو اس کے لیے وہ جانا چاہ رہے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا، صرف ایک عام آدمی ہے، میں مرے ہوئے ڈاکٹر سے علاج نہیں کراتا۔ بہت معمولی سا جملہ ہے، کیا ہے یہ؟ مرے ہوئے ڈاکٹر سے علاج نہیں کراتا۔ ڈاکٹر جو ہے کوئی مرا ہوا ہو تو کیا وہ آپ کا علاج کر سکتا ہے؟ یہ شخص بھی تو مرا ہوا ہے، وہ ہمارا کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ چیز جو ہے سننے میں کبھی آدمی کو دل پر اثر کرتی ہے۔ تو ویسے ہی یہ چیز بھی ہوئی کہ سبزی والے نے یہ کہا، بہت بحث ایسے ہی کرتا، کہا صاحب چلیے اگر ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ کوئی اللہ نہیں، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی بھی جو ہے مرنے کے بعد کہیں کچھ بھی نہیں ہے، ہماری زندگی بھی ہم مر گئے تو ختم، آپ کی زندگی بھی مر گئے تو ختم۔ تو کہا اگر آپ یہ کہتے ہیں، اگر آپ کا یہ معاملہ ہو گیا کہ مرنے کے بعد کہیں کچھ نہیں ہے، اگر ایسا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے، ہم بھی برابر اور ہم بھی برابر، مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو مجھے بھی کچھ نہیں ہوگا، آپ کو بھی کچھ نہیں۔ مرنے کے بعد یہاں سے زندگی سب کچھ ختم، تو کچھ بھی آگے نہیں ہے، تو دونوں برابر ہیں اس میں آپ کی بات نہیں مان رہا ہوں، میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، اور اگر آپ کی بات سچی ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے تو مجھے بھی کچھ نہیں، مجھے تو کوئی عذاب وغیرہ نہیں ہونے والا۔ لیکن اگر ایسا ہوا جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہے اور مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، تو وہ سوچو کہ آپ کا کیا ہوگا۔ اگر آپ کی بات سچی ہے تو مجھے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن میں اگر سچا ہوں تو آپ کو کیا ہوگا۔ تو وہ شخص چونکہ فزکس وغیرہ اس کا جو یہ تھا سبجیکٹ تھا، وہ پڑھاتا تو ہر چیز کو اس لحاظ سے سوچتا تھا کہ سیف جس میں آدمی کس میں ہے۔ تو وہ کہا، اس نے یہ سوچا کہ یہ آدمی سبزی بیچنے والا، تو دونوں صورتوں میں یہ تو سیف ہے بالکل، مسئلہ کس کا ہے؟ میرا۔ تو یہاں سے اس کے دل میں آیا کہ ہاں واقعی اگر اس کی بات مان لیتے ہیں تو اگر نہیں بھی کچھ ہوا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر واقعی ہے تو پھر ہم اس کے لحاظ سے دنیا میں عمل کرتے رہے تو آخرت میں ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ تو پھر ہمارا بہت نقصان ہو جائے گا۔ تو اس چیز کے بعد، یعنی یہ سننے کے بعد اس کے دل میں وہ چیز آئی، بعد میں وہ اسلام لے آتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس لیے اس کی بھی تاریخ لوگوں نے بیان کی ہے۔ تو مجھے وہ چیز یاد آتی ہے تو سورہ صافات پڑھتے ہیں، اور اس شخص کی جو ہے بات وہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ وہ جنت سے جھانک کر کے دیکھے گا اس شخص کو، اور دیکھے گا اس شخص کو جو شخص دنیا میں یہ کہتا تھا کہ کیا جب جو ہے مٹی میں سڑ گل جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، کیا دوبارہ کوئی زندگی ہوگی۔ ایمان نہیں لایا، آخرت پر ایمان نہیں تھا، ایمان میں کمزوری تھی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کہاں پڑا ہوا ہے۔ یہ سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور نوح علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر، پھر انبیاء کرام کا تھوڑا ذکر ہے اس کے اندر۔ سورہ صاد میں بھی خاص طریقے سے داؤد علیہ السلام کا جو ہے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا ذکر، اور یونس علیہ السلام کا اور ایوب علیہ السلام کا ذکر بھی اس کے اندر موجود ہے۔ انبیاء کرام کے یہ قصے میرے بھائی قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیے جاتے
کیونکہ یہ قصے ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہاں جو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے وہ خالص جو ہے کفر اور شرک کے ماحول میں زندگی گزارتے ہوئے ان کو جو پڑھن ہوتی ہے اس کا ذکر ہے۔ میں اس جو ہے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جب رہتے ہیں اس ماحول میں جس ماحول میں بت بنائے جاتے ہیں، بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، خود ان کے اپنے گھر کا ماحول بھی ایسا ہی تھا، تو اسے دیکھ کر کے ان کو بہت دل ان کا پھوٹتا ہے۔ جس آدمی کے دل میں توحید ہو تو وہ اس طرح کے مظاہر دیکھ کر کے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ ایک وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا وقت ہو جہاں یہ سب لوگ جو ہے یہاں سے چلے جائیں، میں اکیلا رہوں تو جا کر کے سارے بتوں کو توڑ دوں، تاکہ نہ یہ بت رہیں گے اور لوگ نہ اس کی پوجا کریں گے، اور لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ جو ہے ان کی ہمیں پوجا نہیں کرنی چاہیے، یہ اس قابل نہیں۔ ان کو جب انتظار کرتے کرتے وہ دن، ان کا جو قومی دن ہوتا تھا، تہوار کا دن ہوتا تھا، سارے لوگ جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا گیا اس کے اندر کہ آپ بھی چلیے، تو انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا۔ یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ جو ہے وہ ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا انی سقیم، میں جو ہے بیمار۔ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی روایت، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، کہ 3 موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے توریے سے کم لیا، بات کرتے ہوئے توریے سے، میں اردو میں جو ہے اس کا صحیح ترجمہ کر رہا ہوں، جھوٹ نہیں کہتے اس کو، کبھی جھوٹ عربی کا جو ہے کذب وہاں عربی کا الگ ہے، وہ توریہ کے معنی۔ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک بات کہتا ہے، وہ کہتا کچھ اور ہے، سامنے والا سمجھتا کچھ اور، اس کے دل میں کچھ اور بات ہوتی ہے اور سامنے والا سمجھتا کچھ اور ہے، تو اس طرح کی چیز جائز ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی 3 مرتبہ یہ چیز کی۔ تو یہاں جو انہوں نے کہا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، تو انہوں نے یہی مراد لیا تھا اس سے کہ اس شرک کے اس ماحول میں ایک توحید، ایک موحد، ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام الموحدین ہے، توحید پرستوں کے امام۔ تو ایک ایسا شخص جو توحید کا امام ہو، اس کا دل اس میں کتنا گھٹتا رہا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ صرف جو ہے ظاہری جسم کی صحت نہیں ہوتی ہے، صحت تو پورے جسم کی، دماغ کی بھی ہوتی ہے، دل کی بھی ہوتی ہے، تو اس کو دیکھتے دیکھتے تو آدمی ویسے بھی گھٹتا رہتا ہے، بیمار رہتا ہے۔ تو انہوں نے وہی مراد کیا، انہوں نے سمجھا کہ شاید جو ہے ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، لوگ چلے گئے، اس کے بعد جا کر کے انہوں نے بت توڑ دیا۔ یہ کہانی ہے، قصہ ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، وہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ بیان کرنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد ان کو جو ہے آگ میں ڈالا جاتا، بڑی جو ہے آزمائش، پھر گھر بھی ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، صرف کس کی وجہ سے؟ توحید کی وجہ سے۔ یہ چیز جو ہے ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں نا، اور یہ جو قصے جو ہے بار بار آ رہے ہیں، تو کیا ہے یہ کہ وہ توحید جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی، وہ توحید ہمارے پاس، ہمارے بچوں کے پاس بھی ہے، کہ چاہے کوئی آگ میں ڈال دے کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم توحید کا تو یہ چیزیں ہیں، اس کو جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے اس پورے معاملے میں، کہ جب انہوں نے یہ طے کیا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے، یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو آگ میں انہوں نے ڈالا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا کوئی نقصان نہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ آپ خود سوچیں کیا ہونا چاہیے اس کے بعد؟
یہ دیکھنے کے بعد تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ سب کہتے کہ جو ہم ایمان لاتے، واقعی یہ سچے آدمی کہ آگ میں ڈال دیا جائے اور آگ نہ جلائے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود بھی اس میں سے کوئی ایک شخص بھی ایمان نہیں لاتا، یہ نوٹ کرنے والی بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو میرے بھائیوں، تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب آنکھوں سے یہ سب دیکھے آدمی پھر بھی ایمان کی توفیق، بعد میں وہ ہجرت کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور بھی ان کی باتیں جو پیش۔ دوسری بات کیا ہوتی ہے، وہ بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ تین جو بات کہی کہ 3 مرتبہ توریے سے کام لیا۔ دوسرا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ، سارا جو ان کی بیوی تھی، وہ لے کر اپنی بیوی کے ساتھ گزرتے ہیں، سفر پہ جاتے ہیں۔ وہاں ایک بادشاہ ہوتا ہے، بڑا ظالم اور جابر بادشاہ ہوتا ہے۔ تو ظالم اور جابر بادشاہ جو ہے، اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی خوبصورت خاتون وہاں اس علاقے سے گزرے تو اپنے لوگوں کو کہہ کے رہتا ہے کہ اس کو میری خدمت میں فوراً لا کر کے حاضر۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے کہ یہاں اس طرح کا بادشاہ، تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں، سارا سے، کہ جب ایسا معاملہ ہو جائے تو کہہ دینا کہ تم میری بہن، کیونکہ بھائی بہن ہو تو چھوڑ دے گا، تو تم کہہ دینا کہ تم کیا ہو، میری بہن۔ اور مراد کیا ہے، کوئی جھوٹ ویسا صحیح جھوٹ نہیں ہوتا ہے، یہ مطلب یہ ہے کہ دین کے لحاظ سے بہن، ایمان کے لحاظ سے بھائی اور بہن ہے، یہ بات ہے۔ وہاں سے گزرتے ہیں تو اس کو معلوم ہوتا ہے، تو پھر بھی وہ سب کچھ کے باوجود بھی اس کو ان کی بیوی سارا کو بلاتا ہے، اپنے آدمی کو بھیجتا ہے، وہ لے کر کے آتے ہیں۔ میں یہ بات آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں، کیسے ایمان کی وہ مضبوطی ہے ایک طرف، اور دوسری طرف کی آدمی اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی توفیق ایمان کی نہ ہو تو ایمان نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے اس میں کہ ان کو لایا جاتا ہے، وہ وضو کرتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتی ہے۔ اسی لیے وضو کرنے کا پچھلی امتوں میں بھی طریقہ رہا ہے، نماز کا بھی طریقہ، اپنے رب سے دعا کرتی ہے۔ اب عزت کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے صرف اور صرف ایک ہی دروازہ ہوتا ہے، وہ عرش کا دروازہ۔ وہ دعا کرتی ہیں اس موقع پر اپنے رب سے۔ یہ شخص آتا ہے ان کے ساتھ بدکاری کے ارادے سے، انہوں نے اپنے رب سے دعا کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عزت کی حفاظت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے ساتھ فوری طور پر جو چیز ہوتی ہے وہ زمین میں دھس جاتی ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اسی عورت کی وجہ سے، کہتا ہے دعا کرو کہ میں اس سے نکل جاؤں، اور اس کے بعد میں تمہیں کچھ نہیں کروں۔ پھر دعا کرتی ہے تو وہ نکل جاتا ہے۔ پھر 3 مرتبہ کوشش کرتا ہے، تیسری مرتبہ جب اس کو یقین ہو گیا کہ میں اب اس عورت کے پاس نہیں پہنچ سکتا، تب اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ کیسی عورت کو تم لوگ لے کر کے، ایمان کی توفیق نہیں ہوتی، اصل کہنا یہ چاہتا۔ کوئی دوسرا شخص ہو تو واقعی یہ خاتون کچھ یہ کیا پڑھتی ہے، کیا کرتے ہیں، یہ کس کو مانتی ہے، کیا ہے کہ میرا ان کے اوپر کوئی بس نہیں چلتا، تو یہ بھی آدمی سوچ سکتا ہے، ایمان کی طرف بھی آ سکتا ہے، توفیق بھی مل سکتی ہے۔ لیکن کچھ نہیں، یہ نہیں سوچتا ہے، تو لوگوں سے کہتا ہے اس کو لے جاؤ، یہ کہیں کی جادوگرنی یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ کہیں ہے یہ عورت، اس کو یہاں سے لے کر کے جاؤ۔ تو یہ چیز جب ایمان کی توفیق نہ ہو تو صورتحال ہی ہوتی ہے۔ ایک طرف کیا ہے کہ جب ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے تو ایک جابر اور ظالم بادشاہ کے
گھر کے اندر پہنچ کر کے بھی اللہ تعالیٰ عزت کی حفاظت، اسے کچھ نہیں۔ تو یہ چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں، یہ سنتے ہیں، تو ہمارے ایمان میں تازگی آ جانی چاہیے، اس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جانا چاہیے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ قصے بار بار ذکر کیے ہیں۔ اب وقت ہو گیا آج تھوڑے، تو آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، استغفر